अरबों डॉलर्स की इनकी प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं। 30 साल से पैसा चोरी कर रहे हैं। हुदैबा पेपर मिल जब पहली दफा सामने आई थी तो तब लोगों को अंदाजा हुआ था कि किस तरह ये शरीफ खानदान, जिनका फ्रंटमैन था इसहाक डार, जिसने 2025 अप्रैल में 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने लिखवाया था। और 164 का बयान वो होता है जब मजिस्ट्रेट पूछता है कि आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, तो इसने कहा नहीं जी मैं खुद कहना चाहता हूं, क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ छोड़ के मुल्क बाहर चला गए थे, सऊदी अरेबिया। और उसमें उसने बताया कि कैसे वो शरीफ खानदान का पैसा, इस मुल्क चोरी का पैसा इस मुल्क से लॉन्ड्रिंग करके यानी गैर कानूनी तौर पे बाहर भेजता था। और फिर कैसे उधर वहां एक कोई काजी फैमिली थी, उनका नाम भी बैंक अकाउंट्स बताए, और वो फिर कैसे इस पैसे को वापस पाकिस्तान रेमिटेंसेस के नाम पे भेजते थे और वो फिर शरीफ खानदान में चला जाता था। तो ये तो पैसा जो पाकिस्तान आ जाता था। जो पैसा पाकिस्तान नहीं आता था उससे फिर बड़े बड़े मेफेयर में अपार्टमेंट्स भी लिए गए, फिर हाइड पार्क में भी लिया गए, फिर ऑफशोर अकाउंट्स भी बनाए गए। तो ये आज से 30 साल पहले से गेम चल रही है। और इस मुल्क का पैसा चोरी किया, हुंडी हवाले से बाहर भेजा, जिस पैसे की जरूरत पड़ी वो पाकिस्तान मंगवा लिया। जिस तरह शहबाज शरीफ ने टीटी करके पाकिस्तान पैसा जो जरूरत पड़ती थी कि कोई घर खरीदना है, कोई कुछ करना है, कोई, वो वापस आ जाता था, बाकी पैसा इनका बाहर रहता था। अब इन लोगों का जिनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। अगर हमारा रुपया गिरेगा तो इनका तो डॉलर में पैसा पड़ा हुआ है, इनको तो फायदा है, इसलिए इनको कोई फिक्र नहीं है जिधर पाकिस्तान जा रहा है। फिक्र आप सबको, हमारी तरह के लोगों जिनका कोई बाहर मुल्क से मैंने जिसने 30 साल मुल्क से बाहर कमाई की थी और जो उसी कमाई से फ्लैट भी लिया था, जो सब कुछ बेच के आज अपने मुल्क में पैसा, जिन लोगों का जीना मरना पाकिस्तान में, उनके लिए ये बड़ा तशवीशनाक है कि अगर मुल्क के डिफॉल्ट की तरफ चला गया, ये सारे हम जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, ये हम सबको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इससे ये होगा कि कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आएगी। जो हमारे अपने पाकिस्तानी भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो क्यों अपने डॉलरों को रुपए में कन्वर्ट करेंगे जब रुपया गिरता जा रहा है और उनको खौफ है कि आगे और गिरेगा। तो किसी ने अपने वो डॉलरों में पैसा रखे, वो क्यों कारखाने लगाए, कोई क्यों प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में लाए। तो इसके बहुत दूर के असरात पड़ेंगे, मनफी असरात हमारे मुल्क पे पड़ेंगे। तो लिहाजा मैं अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए आज ये चीज़ें रखना चाहता हूँ कि ये हमारे जो हालात हैं, हमारी सारी कौम को समझना चाहिए कि ये हमारे मुल्क से क्या हो रहा है। मैं सबसे पहले आपके सामने ये अदाद व शुमार रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी कौम ये पहले देख ले कि जब हमें ये पाकिस्तान मिला था 2018 को, तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी मुल्क खसारा था, करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर का। कभी इस मुल्क की तारीख में इतना बड़ा खसारा कोई छोड़ के नहीं गया। और ये जब खसारा छोड़ के गए तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं अपनी कौम को इसको आगाह भी करूँ, इसकी तरबियत भी करूँ, इसको एज आपका एक बड़ा हो के आपको एजुकेट भी करूँ कि ये हुआ क्या हमारे मुल्क से। ये जब खसारा छोड़ के गए थे तो जो पेट्रोल, जो तेल है, जो असल वजह है कि हमारा जो खर्चा, हमारे डॉलर क्यों कम होते हैं, क्योंकि हमारी जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट बाहर से होती है, जो हम बाहर से खरीदते हैं, वो है तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो इनके दौर में तकरीबन आधी कीमत थी तेल की आलमी मंडी में। जब हमारी बारी आई तो ये समझ जाएं कि ये तेल की कीमत, ये जो कोरोना से कि जब कोरोना की वजह से सप्लाई शॉर्टेजेस हुए हैं, तो हमारे दौर में आखिरी वक्त पे $103 से तेल गया 115, $20 तक भी पहुंचा। तो जब तेल बढ़ता है तो फिर हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, डॉलर्स हमारे ज़्यादा खर्च होते हैं, डॉलर कम हो जाते हैं। डॉलर जब कम होते हैं तो रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ता है और हमारे रिजर्व पे प्रेशर पड़ता है।
تو اب یہ سمجھیں کہ یہ جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے اور ہم جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے، یہ جو ہمیں انہوں نے رجیم چینج پہ کیا تھا، تو اس وقت پاکستان کی 2022 میں 2021 میں پاکستان کے جو جی ڈی پی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا وہ 5.7% تھا، اور جو ہمارا 2022 تھا، چوتھا سال تھا، اس میں 6% تھا۔ 5.7 اور 6% پاکستان کی تاریخ میں، یہ صرف اور صرف اگر اس طرح کی پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ ہوئی یا دولت میں اضافہ ہوا، یہ مارشل لاز میں ہوا تھا، ایوب خان کے زمانے میں، یا جنرل ضیاء کے زمانے میں اور جنرل مشرف کے زمانے میں۔ یہ کیوں ہوا تھا ان کے دور میں؟ کیونکہ ہم ان کے ساتھ ان کی 2 دفعہ جنگوں میں شرکت کر رہے تھے، افغان وار میں اور وار آن ٹیرر میں، اور اس سے پہلے ہم سیٹو اور سینٹو کے امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے پیکٹ میں کولڈ وار کے دوران، جب ایوب خان کا دور تھا۔ صرف ان دوروں کے اندر ہماری گروتھ ریٹ اس سطح پہ پہنچی تھی، کیونکہ امریکہ سے ڈالرز مل رہے تھے پاکستان کو۔ یہ واحد گورنمنٹ ہے جو امریکہ کے ڈالرز نہ ملنے کے باوجود اس نے 5.7 اپنے تیسرے اور 6.8 پہ ہماری اکانومی گرو کی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس میں 2 سال کرونا آیا تھا، جو ایک ایسی وبا تھی جس نے دنیا کی اکانومیز کو تباہ کر دیا تھا۔ ہندوستان کے حالات دیکھیں، ان کی منفی میں چلی گئی تھی گروتھ ریٹ۔ ایران کا دیکھیں، جو ہمارے نیبرز کی بات کر رہا ہوں دنیا میں، اور ابھی تک اس کے اثرات ہیں وہ کرونا کے۔ تو ہمارے دور میں اس کے باوجود کہ کرونا تھی، اور یہ یاد رکھیں کہ دنیا نے اکنالج کیا تھا کہ پاکستان وہ 3 ٹاپ ملکوں میں جس نے سب سے بہترین طور پہ کرونا کو مینج کیا، اور اس کے ثبوت کیا ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی بچا لی، اپنے غربت بچا لی، اپنے روزگار بچایا لوگوں کا، اور ہمیں اپنی انڈسٹری بچا لی، اور ہم نے یہ 5.7 اور 6% پہ گرو کیا۔ ہماری ریکارڈ ریمیٹنسز تھی، بیرون ملک پاکستانی کو سب سے زیادہ ہمارے پہ اعتماد تھا۔ 31 ارب ڈالر کی انہوں نے ریمیٹنسز بھیجی، جو ریکارڈ تھا۔ نون لیگ کی دور میں 19.6% ریمیٹنسز تھی، ہم نے ادھر سے لے کے گئے 3.5 سال میں 32 ارب ڈالر پہ۔ ہمارا جو ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہم، اس کے باوجود کہ تیل کی قیمتیں ریکارڈ کی پرائس پہ تھی، ساری چیزیں مہنگی ہو گئی کرونا کی وجہ سے، سپلائی شارٹیجز کی وجہ سے، اس کے باوجود ہم جو جی ڈی پی چھوڑ کے گئے تھے، کرنٹ اکاؤنٹ بیرونی ڈیفیسٹ، وہ 4% تھا۔ نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی 5.8%، جب تاریخی سب سے کم تیل کی قیمتیں تھیں۔ ہماری گندم 27.5 ملین ٹن ہماری گندم تھی، جو کہ ریکارڈ تھا پاکستان کی تاریخ میں۔ ہماری جو چاول تھا وہ 9.3 ملین ٹن تھا، جو ریکارڈ تھا۔ ہمارا جو مکئی تھی وہ 9.6 ملین ٹن تھی، وہ ریکارڈ تھی۔ اور ہماری آخری سال میں جو گنا تھا وہ تقریباً 90 ملین ٹن تھا، جو کہ ریکارڈ تھا۔ جو ان کی بجلی کی جنریشن تھی، اب یہ سمجھ آئے، انہوں نے بجلی جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے پاور جنریشن کے نون لیگ نے، اس میں یہ تھا کہ اگر ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں، ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس پہ دینے پڑتے تھے۔ یعنی ایک بجلی گھر کو جو انہوں نے جب ان کو کانٹریکٹ دے دیا، انہوں نے جو سیٹ اپ کیے، اس میں سے اگر پاکستان بجلی خریدے یا نہ خریدے، پیسے پورے دینے پڑتے تھے، جس کو کیپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر آپ جب تک ہم بجلی، اور انہوں نے اتنے زیادہ بنا دیے، کیپیسٹی اتنی زیادہ کر دی، ہمارے پاس ملک کے پاس طور طریقہ ہی نہیں تھا وہ بجلی استعمال کرنے کا، ہمارے میں کیپیسٹی نہیں تھی، پیسے ہم پھر بھی ان کو دے رہے تھے۔ تو اس کا مطلب بجلی کی کنزمپشن بڑھائی جائے، تاکہ ہم کم از کم ہمارے پاس آمدنی آئے وہ ان کو پیسے دینے کی۔ تو انہوں نے 80 ملین یونٹس ان کے دور میں تھے، ہم اس کو لے کے گئے 116 ملین یونٹس پہ اپنے دور میں، بلین یونٹس میں، مطلب ارب یونٹ، 116 ارب یونٹس میں۔
انہوں نے کوئی اپنی اس دور میں ڈیم نہیں بنائی. ہم نے 6 ڈیمز کا شروع کیا جس میں 2 بڑی ڈیمز تھی. یہ 50 سال کے بعد ہم نے شروع کیا. ہم نے ہیلتھ کارڈ کیا جو دنیا اکنالج کرتی ہے کہ ایک لانسٹ میگزین ہے جو دنیا کی سب سے بڑی ہیلتھ ایشوز کے اوپر میگزین آتی ہے, جو سب سے ریسپیکٹڈ ہے. اس میں انہوں نے ہماری تعریف کی کہ جو پاکستان ہیلتھ کارڈ لے کے آیا ہے یہ ہمارے سے بڑے امیر ملکوں کے اندر بھی اس طرح کی لوگوں کے لیے, عوام کے لیے ہیلتھ انشورنس نہیں تھی جو ہم لے کے آئے. ہمارا جو اساس پروگرام تھا وہ انٹرنیشنلی اکنالج ہوا. وہ جو کارنل یونیورسٹی تھی انہوں نے, نہیں, اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ نے کہا کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست کی طرف جا رہا ہے, جو ہمارا اساس پروگرام تھا. اور ہماری جو بلین ٹری سونامی تھی جو ہم درخت لگانے کی کیمپین شروع کی ہوئی تھی, یہ انٹرنیشنلی اکنالج کیا گیا. یہ بورس جانسن برطانیہ کے پرائم منسٹر میرا نام لے کے یونائٹڈ نیشنز میں تعریف کی کہ پاکستان ایک باقی ملکوں سے آگے نکلا ہوا ہے یہ موسم کی تبدیلی کی فائٹ کے اگینسٹ. اور اب میں آتا ہوں کہ ہوا کیا پاکستان سے. میں جو یہ آج میری پریس کانفرنس ہے اس کا مطلب, اس کا مقصد یہ ہے کہ رجیم چینج ہوا. یہ جب میں آپ کو اعداد و شمار دے رہا ہوں, یہ پاکستان کی جو اکنامک سروے آف پاکستان ہے اس میں یہ شائع ہوئے ہیں. اور میں یہ پھر سے کہوں کہ یہ اس حکومت نے شائع کیے ہیں, یہ ہمارے دور کی اکنامک سروے میں شائع نہیں ہوئے. تو یہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں اعداد و شمار, یہ ہماری ہر سال کی جو اکنامک سروے نکلتی ہے اس میں سے میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں. اب دیکھیں ہوا کیا. ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گئی. جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی تو 178 روپے کا ڈالر تھا. آج اوپن مارکیٹ کے اندر 250 روپے کا ڈالر نہیں مل رہا. آج آفیشل ریٹ ہے 224 روپے ڈالر کی. 250 روپے کے اندر ڈالر آج پاکستان میں نہیں مل رہا. جو بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے سمجھیے, لارج سکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری. ملک کی دولت کے اندر اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ کی انڈسٹری بڑھے. انڈسٹری بڑھتی ہے, روزگار ملتا ہے, آپ کے پاس چیزیں آتی ہیں لوگوں کو بیچنے کے لیے, ایکسپورٹ کرنے کے لیے. تو یہ ایک بیسک چیز ہوتی ہے جس سے ایک ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے, ویلتھ کریشن ہوتی ہے. ہمارا جو آخری مارچ کا مہینہ تھا 27% پاکستان کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں گروتھ ہوئی, اس میں اضافہ ہوا. اور یہ کتنے سالوں کے بعد پاکستان کی انڈسٹری اسی طرح ریوائیو ہوئی. اور انڈسٹری ریوائیو ہونا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ انڈسٹری اگر آج فیصلہ بھی آپ کریں گے, ان کو انسینٹیوز بھی دیں گے, تو وہ ٹائم لگتا ہے, کیونکہ فیکٹری مشینری بنانی پڑتی ہے, امپورٹ, وہ سیٹ اپ ہوتا ہے, اس کو ٹائم لگتا ہے. آپ اگر آج فیصلہ کریں, فائدہ کریں کسانوں کا, تو آج اگر اس کو انسینٹیوز دیں گے, وہ 6 مہینے 7 مہینے کے بعد وہ فصل اگائے گی. لیکن انڈسٹری بڑی دیر لگتا کام ہے. ہمیں 2.5 سال لگے اپنی انڈسٹری کو اٹھانے کے لیے, کیونکہ یہ جب نون لیگ گئی تھی انڈسٹری اس وقت بند ہو چکی تھی. فیصل آباد کے اندر جو فیکٹریاں تھیں ٹیکسٹائل کی, ان کو ریل اسٹیٹ کے اندر وہ بدل رہے تھے. تو اور بے روزگاری تھی. ہمارے جو یہ مارچ کی اب میں بات کر رہا ہوں, ٹیکسٹائل کا مزدور نہیں مل رہا تھا فیصل آباد میں, باہر سے لوگوں کو مزدوروں کو منگوانا پڑتا تھا. ریکارڈ ہماری جو یہ 27.7 پہ ریکارڈ ہماری انڈسٹری بڑھ رہی تھی, جو آج 0.4% پہ پہنچ چکی ہے, ادھر سے گر کے یہاں پہنچ چکی ہے. یہ اکتوبر کی فگرز ہے. سب سے زیادہ شور مچا ہوا تھا مہنگائی کا, کہ جی مہنگائی مارچ آ گئی, عمران خان نے مہنگائی کر دی, قتل کر دیا لوگوں کو. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ چینلز جو آج چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں, سناٹا چھایا ہوا ہے وہاں, بول نہیں رہے, وہ ان کو عمران خان کی گھڑی کی پڑی ہوئی ہے. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ میں اپنی گھڑی بیچوں, اس کے اوپر شور مچ گیا ہے. میری ذاتی گھڑی ہے, میں اسے بیچوں, میں جو مرضی کروں اسے. اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ آج لوگوں کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے. ہمارے دور میں
माइक जा रहा होता था सबके सामने, अच्छा जी बताएं कितनी महंगाई है, कितनी तकलीफ है, चुन चुन के। आज क्यों नहीं जा रहे? आज जरा ये सुने कि हमारे दौर में जब लोगों के पास जा रहे थे महंगाई कितनी थी, तो इन्फ्लेशन थी 12.5%। उस पे जनाब बिलावल भुट्टो ने इतना जोश में कि मैं महंगाई मार्च करने लगा हूं, मैं कांपे टांग देंगे इस्लामाबाद में पहुंच के। तो आज महंगाई किधर पहुंची है? 24% के ऊपर, दुगनी है आज महंगाई उस दौर की। कोई किसी को फिक्र नहीं है कि महंगाई में क्या हो रहा है। 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है आज पाकिस्तान में। कितने लोग ये, कितने वो मीडिया हाउसेस अपने ज़मीर जगाएं। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे के पीछे चोरों की ना मदद करें। इस मुल्क में चोरों का ना बचाएं अपने पैसे ज़मीर बेच के। आज दुगनी महंगाई है। और कौन सी क़यामत आ गई कि तब से और अब में कितना महंगाई असल तो हुई थी तेल की वजह से। हम क्यों फंसे हुए थे? इंपोर्टेड महंगाई थी, दुनिया में तेल की कीमत बढ़ गई थी, कोरोना की वजह से सप्लाई शॉर्टेजेस थे। तो आज इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत क्या है? $80 से भी नीचे आ गई है। आज 70 और $80 के बीच में कीमत है। हमारे दौर में $103 से $115 तक तेल की कीमत थी, जिसकी वजह से हमें मुश्किल पड़ी हुई थी महंगाई रोकने के लिए। तो हम जब कहते थे कि बाहर से महंगाई है, तब तो कोई नहीं सुनता था। और आज यही लोग, जबकि नीचे आ चुकी है तेल की कीमत और आज महंगाई आसमानों पे है, आज सन्नाटा है। आज हमारे दौर में जो पेट्रोल और डीजल था वो 150 रुपए लीटर पे था। आज कोई 234 रुपए पे एक है, 224 पे एक है, 236 पे डीजल है। तो आज क्यों नहीं, जब डॉलर नीचे, जब तेल नीचे आ गया है, तो आज क्यों नहीं किसी को फिक्र कि लोगों की कमर तोड़ दी है ये पेट्रोल और डीजल के आसमानों पे कीमत गई है, जो आम आदमी को अफेक्ट करती है। फिर जो अब मैं खतरनाक चीजें आपको बताने लगा हूं कि देखिए हमारा मसला क्या मुल्क का। हमारा मसला ये है कि ये जो दो खानदान 30 साल से बैठे हुए थे और उससे पहले मिलिट्री डिक्टेटर्स थे, 60 की दिहाई के बाद कभी किसी पाकिस्तान की हुकूमत ने जोर नहीं लगाया एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में। जब तक आप एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे, डॉलर्स मुल्क में कैसे आएंगे? नून लीग के पिछले 5 साल में एक्सपोर्ट्स 0 बढ़ी हैं। 5 सालों में इनकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। तो जब एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि मुल्क की दौलत में कैसे इजाफा होगा। कैसे एशिया टाइगर बना देंगे तो लाहौर को पेरिस में बना देंगे। जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, वो मुल्क कभी भी वो तरक्की नहीं कर सकता, उसकी दौलत में इजाफा नहीं हो सकता। चाइना जो आज एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स, आज उनकी पता नहीं 2000 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं। हमारी आज एक्सपोर्ट जब हमें मिला था पाकिस्तान, तो 24 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स थी 22 करोड़ पाकिस्तानियों की, और हमें फख्र है कि हम उसको ले गए 33 अरब डॉलर पे, क्योंकि वो भी बड़ा जोर लगा के, क्योंकि कोरोना था। कोरोना की वजह से दुनिया बंद हुई थी। 2 साल तो चाइना बंद रहा है, तो उसके बावजूद हम 33 अरब डॉलर। तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर कभी किसी ने जोर लगाया नहीं है। तो आज पाकिस्तान के अंदर जो खौफनाक बात क्या है कि हमारी एक्सपोर्ट्स गिरनी शुरू हो गई है। जो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी और जो रिकॉर्ड पे पहुंची थी, और हमारा ख्याल था कि अगर हम रहते तो वो 38 अरब डॉलर पे पहुंच जानी थी, वो अब हर महीने 18% एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की गिर रही हैं। तो बजाय दौलत में इजाफा होने के वो नीचे आ रहा है। जो हमारी रेमिटेंसेस हैं, जो हमारा जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं, एक तो उनको इत्मीनान नहीं है इस हुकूमत पे, दूसरा और वो है कि हमारा रोशन डिजिटल अकाउंट जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेज, वो कम होने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तानीज ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया ओवरसीज पाकिस्तानी ने। और दूसरा कि जब इतना बड़ा फर्क आ जाए ऑफिशियल डॉलर की रेट में और मार्केट रेट में, तो वो तो एकदम सीधा ही उसका फर्क पड़ेगा रेमिटेंसेस में। तो जब डॉलर हमारे मुल्क में कम आने शुरू हो जाए,
تو اس سے سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ اب ہم اپنے قرضوں کی قسطیں کیسے ادا کریں گے؟ اگر ہم جو کوشش پوری پالیسی تھی کہ ڈالرز ہمارے بڑھیں، ریمیٹنسز بھی آئیں اور ایکسپورٹس ہماری بڑھیں جو بڑھ رہی تھی، اور پھر ہماری کوشش یہ تھی کہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھائیں جو 75% ہم نے بڑھائی تھی، جو فیوچر ٹیکنالوجی کا ہے، اور اس کے علاوہ جو انویسٹمنٹ لے کے آنی تھی، جو ہم نے اسپیشل اکنامک زونز بنائے ہوئے تھے جدھر سے ہم نے انویسٹمنٹ لے کے آنی تھی، اور چائنا سے ہماری بڑی آگے بات چل چکی تھی، بدقسمتی سے چائنا نے 2 سال پھر سے بند ہو گیا چائنا، تو جو وہ چائنا آنا جانا ہی ناممکن ہو گیا، ان کی جو کوارنٹین لاز ایسے تھے، تو جو ہم نے ان سے اپنی اسپیشل اکنامک زونز میں انویسٹمنٹ کروانی تھی، اس نے بھی ہمارے ڈالر کی انٹیک بڑھانی تھی، تو اب نہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ایکسپورٹس ہماری نیچے جا رہی ہیں، ریمیٹنسز ہماری نیچے جا رہی ہیں، ڈالرز ہمارے کم ہو رہے ہیں، قرضے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں، تو کس نے ادا کرنی ہے؟ آج جدھر پاکستان کھڑا ہے، ہم یہ کیسے قسطیں ادا کریں گے؟ اور یہ میں پھر سے اسی پہ آ گیا ہوں کہ مجھے آج کیوں خطرہ ہے، کیوں ہماری طرح کے لوگوں کو خطرہ ہے اور فکر پڑی ہوئی ہے، اور کیوں ان کو نہیں فکر؟ میں سب سے پوچھتا ہوں، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتا ہوں، اپنے ہر طبقے کے پاکستانی سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو فکر نہیں ہے کہ آپ پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ میں جب الیکشنز کی بات کرتا ہوں، میں الیکشنز کی اپنی ذات کے لیے نہیں بات کر رہا، میں تحریک انصاف کے لیے نہیں بات کر رہا۔ تحریک انصاف نے تو جب بھی یہ الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ، جس طرح کی پبلک سپورٹ ہے آج پی ٹی آئی کی، پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں تھی، چاروں صوبوں میں یہ پارٹی پھیلی ہوئی، باقی تو 2 پارٹیز رہ گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی پارٹیز، صوبائی پارٹیز بن گئی ہیں، تو انہوں نے تو جب بھی الیکشنز ہو ہم نے جیتنا ہے، تو ہمیں یہ نہیں فکر کہ اگر الیکشن ٹائم پہ ہوں گے تو ہمیں کوئی فرق پڑ جائے گا۔ مجھے خوف آ رہا ہے کہ جتنی دیر اب یہ گورنمنٹ چلے گی، اس ملک کا جو معاشی بحران ہے وہ بڑھتا جائے گا، اور وہ کیوں بڑھے گا؟ کیونکہ جب تک ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، سیاسی طور پہ ملک میں استحکام نہیں آتا، تو معاشی طور پہ تو استحکام آ ہی نہیں سکتا۔ ساری دنیا کی کامن سینس ہے کہ معیشت تب ترقی کرتی ہے جب سرٹنٹی ہوتی ہے، جب استحکام ہوتا ہے۔ میں اگر آج بزنس مین ہوں، میں آج ایک انویسٹر ہوں، میں تو تب پیسہ لگاؤں گا جب مجھے پتا چلے گا کہ یہ 4-5 سال کی حکومت چل رہی ہے، اور میرا آج اگر پیسہ لگاؤں گا تو 2-3 سال کے بعد جب مجھے اس کا نفع آنا شروع ہوگا۔ مجھے جب یہی نہیں پتا کہ 6 مہینے میں کیا ہوگا اور اگلے 8 مہینے میں کیا ہوگا، کون پیسہ لگانے لگا ہے؟ اوپر سے پاکستان کی، جس طرح میں نے کہا، جب کریڈٹ ریٹنگ ہی گر گئی ہے، جب پاکستان کے رسک ڈیفالٹ اتنی 100% تک پہنچ چکی ہے، تو کسی نے پیسہ ہی نہیں دینا، نہ کسی کمرشل بینک نے پیسہ دینا ہے، نہ کسی انویسٹر نے آنا ہے، تو یہ تو ان کے پاس تو اب کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے۔ ان کی تو صرف اب ایک کوشش ہو رہی ہے، اور کوشش ان کی اب آج کیا ہے؟ کوشش بڑی سیدھی ہے، کوشش ہے کہ نہ میچ اب یہ کھیل نہیں سکتے۔ 36 جو بائی الیکشنز ہوئے تھے ان میں سے 29 پاکستان پی ٹی آئی جیت گئی ہے، اس کے باوجود کہ ان کے پاس پوری اسٹیٹ مشینری تھی، ان کے ساتھ پورا جو اس ملک کی الیکشن کمیشن ہے، جس نے بے شرمی سے جس طرح انہوں نے ان کی مدد کی، اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی۔ ہمیں کہا گیا تھا نا جی سلیکٹڈ ہے، تو اب تو کسی میں شک نہیں ہونا چاہیے نا کہ کون سلیکٹڈ ہے، جس کے ساتھ ان سب کے ساتھ سارے ملک کے جو بھی اس ملک کے پاور ہاؤسز تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے، اس کے باوجود 75% بائی الیکشنز پی ٹی آئی جیتی ہے۔ اب اس خوف سے انہوں نے الیکشن نہیں کروانے۔ نواز شریف وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے، اس نے وہ الٹا لٹک جائے گا، الیکشن نہیں کروائے گا، کیونکہ اسے پتا ہے الیکشن میں رزلٹ ان سے بہت برا ہونا ہے، لہٰذا یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی تو اگر کوشش ہو تو یہ تو اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں۔ تو اگر یہ الیکشن نہیں ہوگا، تحریک انصاف کا نقصان نہیں ہونے لگا، ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ ملک جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے، مجھے چھوڑیں، باہر کے کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جو معیشت کے تجزیہ کار ہیں، کسی سے پوچھ لیں،
یہ جو موڈیز اور فچ جو کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں دنیا میں ملکوں کی، کیا وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کی ریٹنگ بالکل نیچے گر چکی ہے؟ جو آج اگر ہماری جو سی اے ڈی ہے، جو ہمارا جو کریڈٹ رسک ہے آج پاکستان کی، جو آج 100% پہ پہنچ چکی ہے، تو وہ تو ہمارے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ ملک جا رہا ہے اس وقت معاشی تباہی کی طرف، اور اس کو نکالے گا صرف الیکشن۔ اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں، میں قوم کے سامنے آخر میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، ان کی کوشش کیا ہے؟ ان کی نمبر 1 کوشش یہ ہے کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ختم ہوں۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو NRO 2 دیا گیا، اور جس نے دیا ہم سب جانتے ہیں کس نے ان کو NRO 2 دیا۔ NRO 1 جنرل مشرف نے دیا، NRO 2 ادھر جو ملک کا طاقت میں تھا اس نے دیا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہو رہے ہیں ایک ایک کے، اور وہ کرپشن کیسز جو ان کے دور میں بنے ہوئے تھے، یہ کیسز ہمارے دور میں نہیں، سوائے شہباز شریف کے کیسز جو FI کا کیس تھا، اور جو وہ TT کا کیس 24 ارب کے جو اس خاندان پہ کیسز تھے، باقی سارے کیسز ان کے پرانے کیسز تھے۔ سارے کیسز باری باری معاف ہو رہے ہیں۔ انہوں نے NRO 2 اپنے آپ کو NRO 2 جو کہ اسمبلی کے اندر قانون پاس کر کے جو نیب میں ترمیم کی ہے، اب یہ سب بچ جائیں گے، اور یہی مقصد ان کا آنے کا تھا۔ ملک کا پھر سے ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، تو ان کو کرپشن کے اپنے کیسز معاف کروائیں گے ایک ایک کر کے۔ ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ پہلے مریم بچ گئی، پھر اس کے بعد وہ اسحاق ڈار آیا، وہ ڈرائی کلین ہو گیا، اس کے بعد اب یہ رانا ثناء اللہ کو بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی یہ تو بالکل ہی صاف اور شفاف ہو گیا ہے، اور پھر اب سلمان شہباز صاحب لندن سے واپس آ رہے ہیں، جو کہ مفرور تھا۔ کس چیز پہ مفرور تھا؟ کیونکہ یہ اس کی کمپنی تھی رمضان کا، یہ ڈائریکٹلی اس کا CEO یا ڈائریکٹر تھا۔ 16 ارب روپے کے انہوں نے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا اور ان کی فیملی میں ڈسٹریبیوٹ ہوا۔ کوئی بھی دنیا میں اس کیس میں نہیں بچ سکتا تھا، اور وہ اس لیے ایک دم جب اسے پتا چلا وہ باہر بھاگ گیا، اور اب وہ واپس آ گیا ہے کیونکہ وہ بھی ڈرائی کلین ہوگا۔ 4 گواہ مر چکے ہیں، جیسی ان کی حکومت آئی 4 گواہ اس کیس میں، مقصود چپڑاسی والے کیس میں مر چکے ہیں۔ مقصود چپڑاسی بھی بیچارہ مر چکا ہے، ڈاکٹر رضوان بھی مر چکے ہیں جو انویسٹیگیٹر تھے، تو ادھر سے بھی پاک ہو جائیں گے اب، اس لیے وہ واپس آ گیا ہے۔ اور جو TT کے کیس ہیں، جو انہوں نے فلود والا اور وغیرہ کے نام اور پتہ نہیں چینی والا کے نام پہ جو کبھی پاکستان سے باہر بھی نہیں گئے تھے، انہوں نے ان کے پاسپورٹ لے کے تو اربوں روپیہ ان کے نام پہ پاکستان منگوایا، وہ بھی اب سارے کیسز میں ڈرائی کلین ہو جائے گی، کیونکہ نیب کا اپنا اوپر آدمی انہوں نے رکھ دیا ہے، FIA کا انہوں نے اپنا دونوں ادارے تباہ کر دیے ہیں صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اور باقی ان 2 اداروں کا یہ کام اب ہے کہ کیوں یہ ٹائم چاہتے ہیں؟ یہ ٹائم اس لیے چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر کیسز کیے جائیں، عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، کیسز ڈھونڈو کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے۔ اپنا انہوں نے ایک بددیانت دار الیکشن کمشنر بٹھایا ہوا ہے۔ کبھی کسی ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ وہ ایک آدمی 2.5 سال سے ہمارے خلاف فیصلے کر رہا ہے۔ ہم 8 دفعہ عدالت میں گئے ہیں اس کے فیصلوں کے خلاف، انہوں نے اوور ٹرن کر دیا، اس کے فیصلے رد کر دیے۔ ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کو لے کے گئے ہوئے ہیں، ہم نے اس کے اوپر کیسز کیے ہوئے ہیں، ہمارے کیسز نہیں سنے جا رہے، اور وہ ہمارے اوپر کیسز پہ کیسز کیے جا رہے ہیں، اور صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ مجھے ڈسکوالیفائی کرے اور ہماری پارٹی کو نقصان پہنچائے۔ ایک منٹ، اور میں جو اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا جو میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ اعظم سواتی کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا میں نے اپنے ملک میں مارشل لاز میں ایسے حالات نہیں دیکھے جو اعظم سواتی سے ہو رہا ہے۔ اعظم سواتی کا قصور کیا تھا؟ اس نے ایک ٹویٹ کی جس نے اس نے جنرل باجوہ کو کہا کہ اس نے NRO 2 دیا پاکستان میں،
یہ سارا پاکستان کو پتا ہے کہ اس نے NRO2 دیا ہے، لیکن اس کے اوپر جو اس کو سزا ملی ہے، کون سے معاشرے کے اندر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے کہ ایک سینیٹر اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دے سکتا؟ بھی آپ کہہ دیں نہیں دیا، لیکن یہ تو نہیں کر سکتے آپ کو ننگا کر کے اس کو مارو، بچوں کے پوتوں پوتیوں کے سامنے اس کے اوپر ظلم تشدد کرو، اس کے بعد اس کو یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کی پھر بیوی کے اور بیٹی کے سامنے گندی کیسٹ بھیجو، اس کے بعد وہ اس کے اوپر کیسز کر دو، کوئی 30 کیسز کر دو، اس جو ہارٹ کا مریض ہے اس کو کوئٹہ بھیجا جائے ان حالات کے اندر، پھر اس کو اب سندھ پہنچا دیا ہے، اس کے گھر کے اوپر انہوں نے واردات کی ہے، ایک دم CDO کو پتا چل گیا کہ اس نے کچھ اس کا گھر سیل کر دیا ہے۔ کون سی دنیا کے اندر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتی ہے؟ یہ ظلم کا نظام ہے، اس کی انتہا ہے۔ اس کے اوپر میں صرف ختم کرتا ہوں حضرت علی کا قول سے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن اس طرح کا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے آپ نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کی، ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے خان صاحب یہ رہنمائی فرمائیں کہ PDM جو ہے وہ آپ کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی جو اعلان ہے اس کو سنجیدہ نہیں لے رہی، نہ تو مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی وفاقی اور دوسری صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی طرف آ رہی ہے۔ تو ایسے میں کیا آپ اپنی ہی اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن میں چلے جائیں گے، یا جو آپ نے ان کو ایک وقت دیا تھا کہ یہ بیٹھ کر مذاکرات کی میز پر آئیں وہ تو سنجیدہ نہیں لے رہے؟ دیکھیں اسی کے ساتھ آپ نے یہ بات کی ہے کہ کافی الیکشن تاخیر سے کروانا چاہ رہے ہیں اور یہ بالکل نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ بھی لیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ خان صاحب اس پہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ کیا آپ کوئی اگریسو موڈ کے اندر آگے آئیں گے احتجاج میں، یا جیسے ابھی آج کل ہلکا پھلکا ہلکے مختلف کانسٹیچوئنسیز کے اندر احتجاج کر رہے ہیں، یہ جاری رکھیں یا کوئی بڑی کال دینے جا رہے ہیں آپ آگے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ نواز شریف یا زرداری کبھی بھی الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور کیوں مجھے شک نہیں تھا؟ کہ دونوں اس ملک کے بڑے مجرم ہیں، یہ کرپٹ لوگ ہیں، ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر یہ الیکشنز میں ہار گئے تو ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ اتنی محنت سے جو انہوں نے 7 مہینے میں اپنے کیسز ختم کیے ہیں یہ پھر نہ ریوائیو ہو جائیں۔ ان کا انٹرسٹ پاکستان کا انٹرسٹ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے، ان کا انٹرسٹ ہے کہ پہلے کیسے چوری کرو اور پھر چوری کو بچاؤ کیسے۔ تو مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ انہوں نے الیکشن نہیں ماننا۔ میری کوشش یہ ہے کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں وہ اس وقت ملک کا سوچیں۔ یہ میں عمران خان اپنا نہیں سوچ رہا، مجھے اپنے ملک کا خوف آیا ہوا ہے، اور اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ جس طرف تیزی سے جا رہا ہے، جو دنیا کہہ رہی ہے آپ کے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اگر یہ ادھر چلا گیا، اگر کسی نے مثلا یہ ہوپ کر رہے ہیں کہ IMF یا چائنا بیل آؤٹ کر دے گی، اگر انہوں نے نہ کیا تو یہ ملک کی جو حالات ہوں گے یہ سارا ملک افیکٹ ہوگا۔ ہر وہ آدمی جس کا جینا مرنا پاکستان میں وہ افیکٹ ہوگا، سوائے وہ جنہوں نے ڈالرز میں اپنے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا میں نے جب یہ فیصلہ کیا تھا مجھے پتا تھا انہوں نے نہیں الیکشن کروانے، اس لیے ہمارا پلان پورا وہی ہے۔ جب میری تیاری ہوگی، میں نے آپ کو کہا دسمبر میں انشاءاللہ ہو جائے گی، میں اپنے وہی جو میں نے اناؤنس کیا اسی پہ میں چلوں گا، میں یہ اسمبلی سے نکل جاؤں گا۔ صاحب یہ بتائیے کہ اعظم سواتی کے خلاف اسلام آباد میں مقدمہ درج ہوتا ہے، بلوچستان میں ہوتا ہے، پھر ان کو اٹھا کر سندھ میں لے گئے ہیں۔ شہباز گل کے خلاف مقدمہ درج ہوئے، اس بار تو ان کے خلاف لاہور کے اندر مقدمہ درج کیا گیا جہاں پر PTI اور کافری کی مشترکہ حکومت ہے۔ ان کے خلاف جو مقدمہ درج اگر کیا، چودھری پرویز اس میں انوالو ہیں یا کوئی اور طاقت انوالو ہے؟ کون اس میں یہ مقدمات درج کر رہا ہے؟ دیکھیں، میں اس میں چیک کروں گا کہ یہ جو شہباز گل کے اوپر مقدمہ ہوا اس کے پیچھے کون ہے۔ ایکسپیکٹ کرتے تھے ان میڈیا کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، ارشد شریف کے ساتھ
सियासत की थी उन्होंने। और जब इकोनॉमी जो है वो कंपोनेंट होती है नेशनल सिक्योरिटी का। अगर सिर्फ मिलिट्री सिक्योरिटी बचाती तो सोवियत यूनियन को बचा लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उनकी इकोनॉमी कोलैप्स की, उनकी मुल्क ही टूट गया। तो ये उन्होंने अपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बड़ा मिसाल दी हुई है इसकी। लिहाजा इस वक्त बड़ा ज़रूरी है, मैं इसलिए उम्मीद लगा के बैठा हूँ नए सेटअप से, कि जब आपकी मुल्क नीचे जा रहा है और सबको नजर आ रहा है नीचे जा रहा है, किसी माशियत के एक्सपर्ट से आज पूछ लें, वो सारे यही कहेंगे कि आगे उनको बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं वो देखें क्या हो रहा है। अच्छा सांसद, ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन में आपके खिलाफ मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं, अगर किसी केस में आपको नाअहल किया जाता है जिसका आप खुद भी, दूसरा आपकी जो इत्तेहादी जमात है पंजाब में खसूसन, वो असम्बलियाँ तोड़ने के मामले पर कुछ तजब्जुब का शिकार दिखाई देती है, तो किस तरह तोड़ पाएंगे? देखिए, हमारे साथ पूरी तरह, मैं आपको वाज़ेह कर दूं, हाँ मौक़िफ़ मुख्तलिफ होता है, उनका अपना मौक़िफ़ है कि वो समझते हैं शायद आगे जाना चाहिए, यानी थोड़ी और देर चलना चाहिए उनको, और वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि अगर नून लीग यानी अगर केयर टेकर आ गई और केयर टेकर डिसाइड किया, इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन तो इनका आदमी है, उसने बैठा के इनके लोग बैठा के ऊपर आईजी अपना रख के, तो उन्होंने हमारे पर फिर जुल्म करना शुरू कर देना है। उनका ये पॉइंट ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे पूरा इख्तियारात दिए हुए हैं कि जब भी मैं चाहूँगा कि असेंबली तोड़ना, उन पूरे मेरे साथ खड़े हैं उसके ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है। आपका पहला सवाल था, इलेक्शन कमीशन अगर नाअहल करता है, इलेक्शन कमीशन मुझे नाअहल करता है अपना, और पाकिस्तान में ज़िल्लत कमाएगा, वो और जलील होगा पाकिस्तान में, क्योंकि लोगों को अभी कोई शक नहीं है कि इससे ज़्यादा बददियानतदार इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। हर फैसला इसका, बल्कि ये तो नून लीग का जिस तरह जाला नहीं होता उस तरह हमारे खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की कौम पहले ही तैयार बैठी हुई है, उनको सबको, एक बाशऊर कौम है, वो वैसे ही इलेक्शन जिता देंगे। यानी अगर मैंने इलेक्शन, चले मुझे नाअहल कर दिया, क्या होगा? पहले तो इलेक्शन कमीशन नाअहल कर ही नहीं सकती, उसके पास ये है ही नहीं, अथॉरिटी नहीं है।
अगर वो कर भी देती है तो क्या पाकिस्तानी कौम किसी और को वोट दे देगी? अगर मैं ना भी पीटीआई का हेड हुआ तो क्या वो किसी और को वोट दे देगी? अच्छा खान साहब ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि माइशत जो है वो किसी भी मुल्क की सलामती की फर्स्ट लाइन होती है, अगर खुदा न करे पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो हमारे एटमी असास-ए-जात जो है वो कितने कंप्रोमाइज हो सकते हैं? देखिए, मैंने ये बात की थी 1 जून को, मेरे ऊपर इन्होंने कहा जी, और अभी भी समी इब्राहिम का इंटरव्यू है 1 जून का, इन्होंने कहा जी इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मैं एक लीडर हूं, मैं अपने मुल्क को क्यों ना आगाह करूं कि ये जब चोर ऊपर बैठ गए हैं ये मुल्क किधर जा रहा है, और वो कि बेचारे गरीब लोग घुसे हुए उनको एनआरओ दे दो, उनकी तो छोटी छोटी चोरियां हैं, ये तो अरबों की चोरियां माफ हो कर देंगे इकोनॉमी। क्योंकि मैं तो 30 साल से इनको जानता हूं, मुझे तब बता देंगे कौन सा सिनेरियो दौर था जब इन्होंने हमारी इकोनॉमी को ठीक किया हो। इन्होंने अपने पैसे बनाते रहे, बांग्लादेश भी आगे निकल गया, हिंदुस्तान भी हमारे से आगे निकल गया इनके दौर में, तो इन्होंने अब क्या करना है? ये मैं आज आपको कह रहा हूं कि इनको जब पहला मौका मिला इन्होंने मुल्क छोड़ के फिर बाहर भाग जाना है। बस पंजाब और केपी की असेंबली होंगी या नहीं होंगी? मैं आपको दिसंबर की कहे, आपको दिसंबर तक हो जाएगा पता चलेगा। आप बार बार एक लास्ट क्वेश्चन मुतालबा करते हैं कि फौज जो है या एस्टेब्लिशमेंट वो मामलात को बीच में दाखिल हो, मुदाखलत करे, चीजों को सीधा करे, तो सर ये आइन में तो ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है? आइन में गुंजाइश थी कि आप मंडी लगाएं सिंध हाउस के अंदर और 20-20 करोड़ रुपया दे के लोगों को खरीद के चेंज करें। क्या आइन में इसकी गुंजाइश थी कि खुले आम आप चोरी के पैसे से चोरों को खरीद रहे हैं, अपने लोगों को खरीद रहे हैं और लोटा बना रहे हैं? कभी सुना ये बरतानिया के अंदर हुआ हो या कनाडा में हुआ हो या ऑस्ट्रेलिया में जिधर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है? वो आइन में कहाँ गुंजाइश है? ये तो आइन के अंदर क्या गुंजाइश है NRO 2 की? मुझे बताएं, पब्लिक का पैसा चोरी हुआ है, पैसा गवर्नमेंट अवाम का पैसा चोरी हुआ है, NRO उनको कैसे मिल गया? कहीं दुनिया के अंदर आपने सुना है कोई दुनिया का एक मुल्क है जिसके अंदर चोरों को NRO मिल जाए? मुझे एक बताएं, बरतानिया में बताएं कभी किसी को NRO मिला है? कभी ऑस्ट्रेलिया में मिला है? किसी महजब माशरे में मिला है? तो आइन तो इनको तब सूट करता है कि जब अब इनको फायदा हो तो आइन को याद आ जाता है, बाकी तो आइन की इन्होंने हमेशा धज्जियां उड़ाई है। थैंक यू जी।